सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أو كما قال الله سبحانه وتعالى. اس آیت کریمہ میں جو چوتھے پارے کے شروع میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو ایک نصیحت فرمائی، کسی زمانے کے ہوں، آج کے ہوں، اس سے پہلی صدی گزری اس کے ہوں، یا قیامت تک جتنے بھی زمانے آنے والے ہیں، جتنی صدیاں آنے والی ہیں، اور ان میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق سے نوازنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، ان سب کو نصیحت. جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت میں الذین آمنوا اس کا مصداق تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد. سب سے پہلے جب آپ کے اوپر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، نام بنا نہیں کہ فلاں 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 فلاں، یہ نہیں، جو بھی ایمان والا ہے، حتیٰ کہ اگر گنہگار ایمان والا بھی ہے وہ بھی آئیے. نیک اور صالح تو آئیں گے ہی، اس کے مخاطب بنیں گے، لیکن اگر کوئی گنہگار بھی ہے وہ بھی ایمان والا ہے. کیونکہ اگر ایمان دل میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بدعملی ہو گئی، چوری کر لی، زنا کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی سے بلا وجہ جھگڑا کر دیا، تو ایمان جاتا نہیں اس سے، ایمان رہتا ہے. کتنے مسلمان ہیں آج شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، مال دبانے والے، ان کو کوئی یہ تو نہیں کہے گا شراب پینے کے لیے تم کافر ہو گئے، ایمان باقی ہے. اب اگر توبہ کر لی جانے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اور کوئی مالی معاملہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ایمان اگر باقی رہا تب، ایمان اگر باقی رہا اور بدعملی کی تھی، توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل صاف کر دے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والوں سے کہا ہے کہ سچی توبہ کرو، مخلص توبہ کرو، خالص توبہ کرو، اور اس امید میں کرو کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، صرف اتنا ہی نہیں کہ گناہ معاف کر دے گا، بلکہ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں تمہیں داخل کرے گا. بڑے پاپی تھے مگر تم نے توبہ کر لی کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، مزے آ رہے ہوں گے، کشمیر ہوگا پورا. عسیٰ ربکم ان یکفرکم، اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان تو تھا لیکن بغیر توبہ کے چلا گیا، جی میں مسجد میں نماز کے بعد بات چیت کر رہا ہوں.
ہاں مسجد میں ہوئی جامع مسجد میں۔ اگر ایمان تھا توبہ نہیں کی، بڑے گناہ کر رکھے تھے، نہیں ملی تو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر کفر شرک کے بغیر یعنی ایمان کے ساتھ گیا ہے تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اب بھی اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مگر گارنٹی نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا کرے گا، جس کے لیے چاہے گا نہیں کرے گا، لیکن ہے، اس کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہے یہ امکان اس بات کا۔ اس لیے کوئی ایمان والا اگر دنیا سے گیا ہے، جیسے ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے بھائی چلے گئے 20 سال کی عمر میں چلے گئے، ان کا حال اللہ جانتا ہے۔ بیماری میں تو کئی دن بیمار رہے، 8-9 دن قریب۔ ہاں، بیماری میں توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، جب مایوسی کی حالت ہوتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے، جب تک سانس حلق میں نہیں آیا اس سے پہلے پہلے توبہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی کا گمان غالب ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر توبہ نہیں کی اور لیکن ایمان باقی تھا، بظاہر یہی ہے کہ ایمان باقی تھا ان کا، تو اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے ہوئے معاف کر دے اور جنت میں پہنچا دے۔ یہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے یہ بات، یہ قانون سب کے لیے ہے۔ تو کچھ تو ایمان والے وہ ہیں کہ جو بالکل پکی سچی زندگی گزارتے ہیں، نہ بندے کا حق مارتے ہیں، نہ انسان اللہ کا حق مارتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں ہم جیسے اللہ کے حق بھی پوری نہیں کرتے، بندوں کے حق بھی پوری نہیں کرتے۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، کیا نصیحت فرمائی؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرتے رہو پوری زندگی جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیونکہ سب کہتے ہیں مجھے اللہ میں ڈر لگے، لیکن شراب بھی پی رہا، وہ بھی کھیل رہا، کم تول رہا، کم ناپ رہا۔ فرمایا جو حق ہے ڈرنے کا، جو تقاضا ہے اس کا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور فرمایا اس طرح زندگی گزار کر دنیا سے جاؤ تو تم فرما بردار کہلاؤ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا کسی حال میں تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر ایک حال، وہ کون سا حال؟ کہ تم فرما برداروں کی فہرست میں ہو۔ خالی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں مراد نہیں، ہاں بلکہ فرما بردار، اللہ کا بھی حق ادا کرنے والے، بندے کا بھی حق ادا کرنے والے، اس حال میں دنیا سے کوشش یہ کرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو میں نے کہا بھائی اگر بالکل صاف ستھری زندگی گزار رہا ہے، واقعی تو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہے، اس کی تو کوئی برائی ہمارے سامنے آئے گی نہیں، اندر کچھ ہو تو وہ اللہ نہیں جاتا۔ لہٰذا ایسے آدمی کے انتقال کے بعد سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اتنا نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، سب کا حق ادا کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، سب تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے گنہگار ہیں کہ طرح طرح کی چیزوں میں ملوث رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کے، گنہگار جیسے لوگوں کے
دنیا سے جانے کے بعد کیا حکم ہے اس کو سامنے رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے مردوں میں کیسا بھی مردہ ہو، نیک ہو یا بد ہو، بعد میں اس کے جانے کے بعد اگر اس کا ذکر کرو تو بس اچھائیوں کو ذکر کرو، برائی اگر تمہارے علم میں آ بھی گئی اس کا اظہار مت کرو. یہ حکم ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کو جب ان کا مذاکرہ ہو، ان کے بارے میں کوئی تذکرہ آوے تو چاہے تمہیں معلوم ہو کہ بھئی یہ حرکت کرتا تھا، یہ حرکت کرتا تھا، بالکل نہیں، اچھائیوں کا ذکر کرو. ٹھیک ہے بھائی شراب پیتا تھا مگر ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، ایسی اور کوئی سی بری حرکتوں میں مبتلا تھا مگر جناب نماز بہت پابندی سے پڑھتا تھا. اچھائیوں کا تذکرہ کرو، کیونکہ برائیوں کا تذکرہ کرنے سے دو شکلیں ہیں، یا تو وہ توبہ کر کے نہیں گیا تو اس کی برائی کے ذکر کرنے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے، اور آپ کو کیا پتا کہ توبہ کر کے گیا نہیں گیا، وہ سچی توبہ کر کے چلا گیا. ہماری معلومات میں یہ ہے کہ یہ حرکت کرتا تھا، وہ سچی توبہ کر کے چلا گیا، جس کے پیسے مار رکھے تھے وہ بھی دے دیے اس نے خاموشی کے ساتھ، اور ہم جناب اس کی ہمیں پتہ نہیں یہ توبہ کی ہے نہیں کی ہے. آج ہم اس کے بارے میں اس کی برائیاں ذکر کریں. اول تو ہمیں منع کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی باتوں کو نکال کے سب کے سامنے رکھو، یہ کہا گیا جو اچھائیاں تمہارے علم کے اندر ہیں ان کو بیان کرو. یہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، امت کے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے. آج بھی یہ حکم ہے، قیامت تک یہ حکم رہے گا. جیسے کہ میں نے کہا آج ہمارے بھائی چلے گئے، ان کی زندگی جیسی بھی گزری ہے اس میں ذہن رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بات ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں. دعائے مغفرت کر سکتے ہیں بس مجمل طریقے پر کہ بھئی ان سے کوئی اگر غلطی ہو اللہ معاف فرما دے، بس یہ کرتے ہیں دعا. وہ نماز جنازہ دعائی دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ جو ہم میں زندہ ہے ان کو بھی معاف کر دے، جو دنیا چلے گئے ان کو بھی معاف کر دے. یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نام بنا یہ ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا، بالکل جائز نہیں. تو آج کے 15ویں صدی کے مسلمان مثلا ہم جیسوں کے لیے جب یہ حکم ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو نصیب ہو گئی، سب سے پہلے ایمان والے، سب سے پہلے ایمان والے، وہ نبی نہیں تھے. نبی کو تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بالکل محفوظ رکھتا ہے، ان کے بارے میں تو گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ہوتی ہے. لیکن آپ کے شاگرد جن کے سامنے پورا قرآن کریم آیا وہ نبی نہیں تھے، لیکن آپ کی صحبت سے ان کو جو فیض پہنچا ہے اس فیض سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے مراتب عطا فرما دی. جیسے آج لوگ کہتے ہیں ہم شیخ الاسلام کے شاگردوں کو شمار کر رہے ہیں، فلاں فلاں کی انہوں نے یہ کام کیا، ان کے فیض پہنچ گئے. حضرت گنگوہی کے شاگردوں میں ان کے خلفاء کے اندر ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں تذکرہ کرتے ہیں. تو ایسے ہی سب کے شیخوں کے شیخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو فیض چلا ہے تو سب سے پہلے تو حضرات صحابہ کے قلب مبارک کو پہنچا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے اکابر کے بھی بڑے ہیں، مشہور شخصیت ہے،
ان کا فرمانا ہے، ان کا ایک ملفوظ ہے، اور حضرت شیخ الرضی صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کے سامنے توجہ کی، جو بزرگوں کی کیفیت ہوا کرتی ہیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک سے ایک نور کا دھاگا نکل رہا ہے، روشنی۔ ہم جیسے اندھوں کو نظر نہیں آتا ہو، وہ دل کی آنکھ رکھتے تھے، آپ کے قلب مبارک سے ایک نور یہ دھاگا نکل رہا ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے، کوئی سنائی جا رہی ہے، اس تک وہ دھاگا اس کے قلب تک پہنچ رہا ہے۔ یہ وفات کے بعد کی بات ہے، قبر مبارک میں رہتے ہوئے آپ کی فیض کی کیفیت، اور جب آپ بنفس نفیس موجود تھے، آپ کی ذات اقدس روئے زمین پر تھی، ایک لمحے میں کائے پلٹ جایا کرتی، اور جب آپ قبر مبارک میں جانے والے ہیں، تدفین کا انتظام ہو رہا ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں وعلیکم السلام، منصوب میں یہاں نماز پڑھی جائے، مجھے مغرب ابھی بتا دوں، جلدی نہیں، وہ وقت ہو گیا تھا، مسجد آ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، ایسا جاؤں گا نہیں، اچھی بات، اچھی بات۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک ہم پوری طرح دفن بھی نہیں کر سکے تھے کہ انکرنا قلوبنا، کہ ہمارے دلوں کی جو کیفیات تھی آپ کی موجودگی وجہ سے ان میں فرق محسوس ہونے لگا۔ اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھ جانا، آپ سے مل جانا ایمان کی حالت میں، یہ ایسا شرف ہے، ایک ایسی عزت ہے کہ دنیا میں بھی نصیب نہیں ہو سکتی، چاہے مرد کو حاصل ہو گئی چاہے عورت کو حاصل ہو گئی۔ مرد کو حاصل ہو گئی تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے، عورت کو حاصل ہوتی ہے تو صحابیہ کہا جاتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے اسی صحبت کے بعد دنیا سے چلا گیا، مرد یا عورت، اب وہ جو مقام حاصل کر چکا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے، سارے پیغمبر ایک مرتبے کے نہیں ہیں، سارے صحابہ ایک مرتبے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن صحابیت کی وجہ سے جو شرف اور عزت ملی ہے وہ اب کسی شکل میں نہیں مل سکتی۔ جب آپ قبر مبارک میں آرام فرما ہو گئے، اگر کسی کو روزانہ بشارت ہو، خواب میں زیارت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی دیکھتا ہے، تو وہ شیطان نہیں ہوتا، آپ ہی ہوتے ہیں۔ شیطان میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کی شکل بنا کر کسی خواب میں آ جائے۔ اس کے باوجود ایسا آدمی صحابی مرد یا صحابی عورت نہیں بن سکتا۔ زندگی کی حالت میں اس 23 سالہ مدت کے اندر زیارت کی ہوگی، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ صحابیوں کے درجات ہیں، عشرہ مبشرہ الگ ہیں، خلفائے راشدین الگ ہیں، یہ تو الگ چیز ہے۔ جیسے انبیاء کے اندر ایک نبوت کا مرتبہ ہے، اس میں سب ایسے مقام پر ہیں کہ کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، لیکن
فلاں نبی سے افضل ہے، فلاں سے افضل ہے، فلاں سے افضل ہے، ہمارے نبی سب سے افضل ہے، اس طرح سے۔ تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ہے، سب کو خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بغیر اسلام کے یعنی بغیر فرما برداری کی دنیا سے مت جانا، مطلب یہ کہ مرتے وقت تک فرما بردار رہنا۔ ایک نصیحت تو یہ ہو گئی کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر فرما بردار بن کر زندگی گزارے، لیکن اپنی ہی فکر نہیں کرنی ہے، سب کی فکر کرنی ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کا لائن کیوں چلی ہوئی؟ سب کی فکر ہے۔ مدارس کیوں ہیں؟ سب کی فکر ہے۔ مکاتب کیوں ہیں؟ سب کی فکر ہے۔ آدمی کہتے بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نیک ہوں، مجھے کیا وہ اپنے خبر میں الگ جائے گا؟ نہیں، جیسے یہ ذمہ داری ہے ہماری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلا کام اور کرنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کی رسی کو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بین القوسین اس کا ترجمہ کیا ہے انہیں وضاحت کے طور پر، کہ جس کے اندر دین کے سارے اصول و فروع آ گئے۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑو، یعنی دین کے جو اصول ہیں، عقائد ہیں اور جو اعمال ہیں، فروع، ان سب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، سب مل کر، اکیلے اکیلے نہیں ہے، اس نے کر لیا دوسرے کی فکر نہیں، سب مل کر جمیعاً، جمیعاً کے معنی سب قرآن شریف پر عمل کرنے والے بنے۔ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں قرآن پر عمل کرنے والا ہوں، اور لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ قرآن نے جو عقیدے بیان کیے ہیں، قرآن نے جو اعمال بیان کیے ہیں، یعنی پورا دین اصول و فروع اختیار کر لو، سب مل کر، جمیعاً کے معنی سب مل کر۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تو ان دینی اصول کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ اسی طریقے پر فروع میں سے، اعمال میں سے کوئی عمل مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ اب ان اصول کو سمجھنا، ان اعمال کو سمجھنا، مثال کے طور پر وکیل صاحب ہیں، اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تھوڑا ایمانی کے ساتھ بولا جائے گا، اللہ نہیں کہتے، اللہ آ جائے گا۔ اب کوئی مقدمہ آ گیا، اس کی باریکیوں کو کون سمجھے گا؟ سڑک پر جھاڑو دینے والا، جو اس فن سے واقف نہیں ہے وہ اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھے گا۔ وکیل صاحب کو مشورہ دینے بیٹھ جائے گا، اجی اس مسئلے کو یوں کر لو، یوں بحث کرنا، تجھے کیا آتا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر فقہا، محدثین، اصولیین، علم کلام کے ماہرین، علم عقیدہ کے ماہرین یہ پیدا کیے، اور انہوں نے سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر، جس کو قرآن کریم بھی کہتے ہیں، تفسیریں بھی کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی کا جو ذخیرہ ہے وہ بھی، اور اس کی جو شروحات ہیں وہ بھی، ان سب کو سامنے رکھ کر جو ایک لاہ عمل بنایا عام جیسے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے، میں بھی انہی میں شامل ہوں، میں ہی نہیں، ہمارے حضرت تھانوی بھی اسی میں شامل ہیں، حضرت گنگوئی بھی اسی میں شامل ہیں۔ ان حضرات نے تو اوپر سے سیکھا ہے۔ آج کوئی یہ موقف طے کرنے لگے، کوئی راستہ طے کرنے لگے، اسے اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس کو نقل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندانی آباء و اجداد کے اعتبار سے کسی بھی قبیلے کو ہو، یہ قبیلے خاندان جو ہے تو محض پہچان کے لیے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے چھوٹے بڑے قبیلے بنائے لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں پہچان ہو جائے۔ جیسے قریش تھا، مضر تھا، اور غفار، یہ سب قبیلوں کے نام تھے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی بڑائی چھٹائیے،
पढ़ाई चुड़ाई कहाँ से होती है? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा बाइज्जत वो होगा जिसके अंदर तकवा ज़्यादा, नेकी ज़्यादा होगी, किसी ख़ानदान को हो। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ निस्बत ये खुद दे दी है, कोई कमाई चीज़ तो होती नहीं, उसके साथ अगर आमाल ठीक हैं, अक़ीदे ठीक हैं, तो वो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम ऊँचा होगा फी नफ़सी, उस निस्बत की वजह से। लेकिन अगर वो सब नहीं है, फिर सुल्तान बूझ, इससे कुछ नहीं होता। इसलिए हमें और आपको अल्लाह की इस नेमत को याद रखना चाहिए कि हमारे ख़ानदानी आबा अजदाद ने जिन बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखा, जिसकी वजह से हमारे माशरे में ऐसी खुराफात जो उन बुज़ुर्गों से मंसूब मुत्तसिल नहीं है, फैली हुई हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है। अगरचे बहुत सी वो हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो इंतहाई किस्म की जहालत वाली हैं, अल्लाह के यहाँ फ़ज़ल से हमारे यहाँ नहीं है। तो इस वजह से हमें अपनी फ़हम को इसमें दखल नहीं देना है, बल्कि जो तबका है शुरू से चला आ रहा है, उस तबके के साथ कुरान करीम ने कहा इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह से डरो और जो इल्म के अंदर पक्के हैं। हज़रत खान ने तर्जुमा किया है सादिक का, सच्चे नहीं खाले, जो इल्म के अंदर पक्के हैं उनके साथ रहो। और कुरान के कहा सब मिलकर कुरान को थामो, वला तफर्रकू, यानी अलग अलग मत हो, ये अलग अलग मत हो, तो सब मिलकर एक साथ रहेंगे। ये वो तबका है और वो जमात है जिसके मुताल्लिक़ हदीस में आया, आपने सही हदीस है ये, कि इस उम्मत के अंदर 73 फ़िरक़े बनेंगे। बनु इसराइल में 72 बने थे वो सब मुसलमान ही। ऐसी उम्मत के अंदर भी 73 फ़िरक़े बनेंगे, होंगे सब मुसलमान। साहबा ने कहा, और ये फरमाया आपने कि एक को छोड़कर वो ठीक होगा, एक को छोड़कर सब गड़बड़ होंगे। साहबा ने वो कौन सा? तो आपने मेयार ये बताया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर, जिस अक़ीदे पर, जिस अमल पर मैं हूँ, मेरे सहाबा हैं। नाम नहीं लिया कि अबू बकर हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, ये नहीं, ना नाम लेकर नहीं कहा, अस्हाबी, किसी दर्जे का भी सहाबी हो, जिस रास्ते पर मेरा सहाबी चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, बस उस रास्ते को अपनाओगे तो उस मिल्लत वाहिदा जो दोज़ख से अज़ाब से बचने की मुस्तहिक़ बन सकती है, वो ये बने। यही हमारे अकाबिर जो पेश करते हैं, बताते हैं, ये उसी के मुताबिक बताते हैं। आम मुसलमानों को उससे हटकर कोई एक आध बात सामने आती है, उसको जहन में नहीं जमाना चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी है कि वकील किसी मसले के अंदर कोई राय पेश करता है, और वो राय सब ये कानून उसका यही है। अब एक आदमी अमजद जाहिर आदमी ला कुछ जानता नहीं, जो नहीं जानता उसको नहीं, इसमें ये होना चाहिए, उसे कोई हक़ नहीं बोलने का, और न वो कानून बन सकता है, न उसकी शरह हो सकती है। इसलिए हमारी आपकी कोशिश हो कि हम आखिर वक्त तक फर्मा बरदार रहें, और फर्मा बरदारी क्या, अक़ीदे के एतबार से भी, आमाल के एतबार से भी। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे, और कुरान करीम के साथ हमारा अल्फाज के एतबार से भी ताल्लुक़ हो, अमल के एतबार से भी ताल्लुक़ हो, अक़ीदे के एतबार से भी ताल्लुक़ हो। और अल्लाह ताला हमें हर तरह की शुरूर फितन से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व आलिहि व सहबिहि। اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من أولها. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، محض اپنے فضل اور کرم سے ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے، جو اس وقت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں،
سب کے مقاصد سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. میں اپنے فضل اور کرم سے سب کی ضرورتیں پوری فرما, سب کو پریشان یا ارحم الراحمین. ہمارے ایک بستی کے قریبی آپ کی دوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں ابھی حال ہی میں چند گھنٹوں پہلے. یا ارحم الراحمین ان کو دوار رحمت میں جگہ عطا فرما, مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کو ان کے متعلقین کو, ان کے بچوں کو صبر نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ان کی کفالت فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.